موجودہ حکمرانوں کو امپائروں کے ساتھ ہی پھینٹا لگانا ہے، نیوٹرل امپائروں کو ساتھ ملا کر بھی ہمیں نہیں ہرا سکتے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا لاہور اور شیخ پورہ میں انتخابی جلسوں سے خطاب، کہا میر جعفروں میر صادقوں کا مقابلہ اور حقیقی آزادی کی جنگ لڑنی ہے، ملک میں آنے والی تبدیلی کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ چیف الیکشن کمشنر نے دھاندلی ہونے دی تو اس کا نام غداروں میں لکھا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر چوروں کا نوکر بنا ہوا ہے، حمزہ شہباز سے مل کر لوٹوں کو جتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، بات صرف الیکشن پر ہو سکتی ہے، اپنی فوج کو کبھی کمزور نہیں دیکھ سکتا۔ سرحدوں پر تعینات فوجی جوان میرے بچوں کی طرح ہیں، سابق وزیر اعظم عمران خان کی سینئر صحافیوں سے گفتگو، کہا کہ معیشت کا بہتر حل فوری الیکشن ہے، پنجاب کا ضمنی انتخاب جیتیں گے، دھاندلی کی کوشش کی گئی تو پھر عوام نہیں رکیں گے، دھاندلی پر رد عمل اتنا سخت ہوگا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تقریباً ایک سال جو ہے انفلیشن ہمارے خیال میں ہائی رہے گی، یہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو خدا نخواستہ بہت سے برے اور بھی برے آؤٹ کمز ہو سکتے تھے، ہماری انفلیشن کے اوپر قابو کرنا اور مشکل ہو سکتا تھا۔ ہمارے خیال میں گروتھ اگلے سال فسکل ایئر 23 میں 3 سے 4% کے درمیان ہوگی، یہ ایک اچھا گروتھ ریٹ ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کا نتیجہ شرح سود میں مزید اضافہ، اسٹیٹ بینک نے شرح سود 125 بیسس پوائنٹس بڑھا کر 15% کر دی۔ قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک مرتضی سید کا آئندہ 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان، کہا دنیا میں ایسی مہنگائی 50 سال میں پہلی بار دیکھی، آئندہ مالی سال مہنگائی کی شرح 18 سے 20% رہے گی، شرح سود نہ بڑھاتے تو ملک کا نقصان ہوتا، آئندہ سال معاشی شرح نمو 3 سے 4% رہے گی۔ عوام مزید مہنگائی کے لیے تیار ہو جائیں، حکومت کا گیس کی قیمت پھر بڑھانے کا فیصلہ، اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اوگرا کی سمری کی منظوری دے دی، گیس قیمتوں میں اضافے سے 580 ارب روپے حاصل ہوں گی، قیمتیں بڑھانے کا شیڈول اوگرا طے کرے گا۔ نیپرا نے عوام پر پھر بجلی گرا دی، قیمت 7 روپے 90 پیسے بڑھا دی، اضافہ مئی کے ماہانہ بلز میں فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کیا، اضافے کا اطلاق جولائی کے بجلی بلز پر ہوگا۔ ہر شے کے بڑھ گئے دام، حکومت مہنگائی روکنے میں ناکام، ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی میں مزید 3.32% اضافہ، مہنگائی کی مجموعی شرح 33.66% تک پہنچ گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں 30 اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں اضافہ، 5 اشیاء سستی، 16 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ پیٹرول، ڈیزل، گھی، آلو، لہسن، آٹا، دال مہنگی ہوئی، دہی، چاول، انڈے، چینی، دودھ کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا۔ لبیک اللہم لبیک، حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ آج ادا کیا جائے گا، منا میں موجود لاکھوں حجاج کرام صبح میدان عرفات روانہ ہوں گے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی بھی مناسک حج کی ادائیگی میں مصروف، صادق سنجرانی نے غلاف کعبہ کی تیاری کے عمل میں کچھ وقت کے لیے حصہ بھی لیا۔ پی اے سی کی جاوید اقبال کو لاپتہ افراد کمیشن کی سربراہی سے ہٹانے کی سفارش، سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال طلبی کے باوجود کمیٹی کے اجلاس میں پیش نہیں ہوئے، خط میں لکھا عید کی چھٹیوں پر ہیں، کمیٹی کا آئندہ اجلاس میں بھی شرکت نہ کرنے پر وارنٹ جاری کرنے کا فیصلہ۔ چیئرمین نور عالم کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس، بلین ٹری، خیبر بینک، معلم جبہ اور بی آر ٹی منصوبہ کیسز تحقیقات کے لیے نیب کو بھیج دیے۔ ڈی جی نیب سلیم شہزاد نے خود پر الزامات کی تردید کر دی، کہا مذکورہ خاتون کو رات 1 بجے اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا، خاتون صبح 5 بجے لاہور آفس پہنچیں، اس وقت وہ دفتر میں نہیں تھے، ان کے آفس پہنچنے سے پہلے ہی خاتون کو عدالت پیش کر دیا گیا، عدالت نے طیبہ گل کو جوڈیشل کر کے پولیس کے حوالے کر دیا، خاتون سیدھی جیل منتقل کی گئی، کبھی نیب کی تحویل میں نہیں رہی۔
آرٹیکل 63A کی تشریح کا ریفرنس، جسٹس مظہر عالم میاں خیل کا اختلافی نوٹ جاری۔ نوٹ میں لکھا، آرٹیکل 63A کی مزید تشریح کرنا آئین کو دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے۔ پارلیمنٹ اگر خود سے کوئی سزا یا پابندیاں عائد کرنا چاہے تو وہ آزاد ہے۔ انحراف کرنے والے ارکان کا ووٹ شمار کیا جائے۔ جسٹس مظہر عالم نے ریٹائرمنٹ سے قبل اختلافی نوٹ تحریر کیا۔ صدر عارف علوی نے پشاور ہائی کورٹ میں 3 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ فضل سبحان، شاہد خان اور خورشید اقبال کو 1 سال کے لیے ایڈیشنل جج تعینات کیا گیا۔ پنجاب روشن گھرانہ اسکیم پر عمل درآمد 19 جولائی تک معطل رہے گا۔ مفت بجلی فراہمی کی اسکیم آئین اور انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ الیکشن کمیشن کا تحریری فیصلہ، کہا صاف شفاف منصفانہ انتخابات کے لیے تمام امیدواروں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ضروری ہے۔ NA 245 کراچی شرقی کا ضمنی الیکشن، 19 امیدواروں کو انتخابی نشانات الاٹ۔ ڈاکٹر فاروق ستار کو ٹالا کا نشان ملا۔ MKM کے معید انور، تحریک انصاف کے محمود مولوی بھی امیدواروں میں شامل۔ مہاجر قومی موومنٹ، پاک مسلم الائنس، پیپلز پارٹی اور TLP کے امیدوار بھی میدان میں ہیں۔ گیس سپلائی معطل ہونے پر ٹیکسٹائل سیکٹر بحران کا شکار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹیکسٹائل کے صنعتکاروں کو ملاقات کے لیے بلا لیا۔ ہیپٹما کے مطابق 2 سال میں ٹیکسٹائل برآمدات کو $20 ارب تک پہنچا دیا۔ حکومت نے انڈسٹری نہ چلائی تو مزید $6 ارب کا بیرونی قرض لینا پڑے گا۔ مہنگی ترین بجلی کے باوجود ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کم نہ ہوئی۔ شارٹ فال 6819 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ مختلف علاقوں میں 12 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ۔ وزیر توانائی خرم دستگیر کہتے ہیں کہ بجلی کی پیداوار بڑھ رہی ہے۔ رواں ماہ لوڈ شیڈنگ میں واضح کمی آئے گی۔ کوئلہ سپلائی بہتر ہونے پر کول پلانٹس کی پروڈکشن بڑھی ہے۔ اینکر پرسن عمران ریاض کو ایک مقدمہ خارج ہونے کے باوجود رہائی نہ مل سکی۔ اٹک کی عدالت نے عمران ریاض کے خلاف مقدمہ شواہد نہ ملنے پر خارج کرنے کا حکم دیا۔ پولیس نے عمران ریاض کو اٹک سے چکوال منتقل کر دیا۔ تھانہ سول لائنز لاہور نے بھی عمران ریاض کو تحویل میں لینے کی درخواست دے دی۔ کراچی اور لاہور سمیت شہر شہر مویشی منڈیوں کی رونقیں مزید بڑھ گئیں۔ خوبصورت بکرے، چھترے، دمبے، سجے سجائے بیل اور اونٹ موجود۔ خریداروں اور گاہکوں میں بھاؤ تاؤ اور تکرار۔ فیصل آباد ڈاکوں کی عیدی مہم جاری۔ خانوالا منڈی کے قریب تاجر کو قربانی کے جانوروں سے محروم کر دیا۔ عید قرباں منائیں 92 نیوز کے سنگ۔ قربانی کے لیے خریدے اپنے جانور کے ساتھ سیلفی بنائیں اور بھیج دیں 92 نیوز کو۔ اپنی تصاویر 03341920-268 پر 92 نیوز کو بھیجیں۔ ہم آپ کی تصویر دنیا کو دکھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی نیشنل ہاکی اسٹیڈیم آمد۔ انڈر 13 ہاکی لیگ کی افتتاحی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے انڈر 13 ہاکی لیگ کی ٹرافی کی رونمائی بھی کی۔ اور قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کشمیر پریمیئر لیگ کے دوسرے سیزن کے برانڈ ایمبیسڈر بن گئے۔ شاہد آفریدی اور KPL انتظامیہ نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ شاہد آفریدی نے کہا کہ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینا چاہتے تھے لیکن عارف ملک انہیں پھر سے لے آئے۔ صدر کشمیر پریمیئر لیگ نے کہا وراٹ کوہلی کو لیگ میں کھیلنے کی دعوت دے سکتے ہیں۔